بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه. اس جملے میں داخل ہے وہ تمام اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ متصف کیے ہیں سورۃ الاخلاص میں. وہ تمام اوصاف جو سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ متصف کیے ہیں وہ تمام کے تمام اس جملے میں داخل ہیں. اور وہ سورۃ الاخلاص جو کہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے. اور سورۃ الاخلاص کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اس جملے کی شرح اس عبارت کی شرح میں کر چکا ہوں کہ وقد دخل في هذه الجملة، اس جملے سے کیا مراد ہے کہ اس جملے میں داخل ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ وقد دخل في هذه الجملة، اس جملے سے مراد یا تو وہ جملہ جو اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ انه جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات میں نفی اور اثبات کو جمع کر دیا ہے. اللہ رب العالمین کے یعنی یہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے جن صفات کا ذکر کیا ہے وہ اس جملے میں، کس جملے میں؟ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اوپر کی طرف دیکھیں گے آپ تو آپ کو نظر آئے گا. اس میں انہوں نے کہا کہ وہ وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات کے اندر نفی اور اثبات کو جمع کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات میں نفی اور اثبات کو جمع کر دیا. اس جملے کی بھی میں شرح کر چکا ہوں کہ کیا مطلب ہے اس کا. تو یا تو یہ جملہ مراد ہے یا پھر وقد دخل في هذه الجملة سے مراد یا تو وہ جملہ مراد ہے جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ان اہل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله، کہ اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ انہی صفات کو متصف کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے ساتھ متصف کیا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ متصف کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے انہی صفات کو مانتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے خود اپنی ذات کے ساتھ متصف کیا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ متصف کیا ہے. انہی صفات کو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں. یہ ایک جملہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سے پہلے کہا. تو علماء کہتے ہیں کہ وقد دخل في هذه الجملة، تو یہ جو جملہ فی هذه الجملة اس جملے میں داخل ہے. تو اس جملے سے مراد یا تو پہلا جملہ ہو سکتا ہے یا تو دوسرا جملہ ہو سکتا ہے. بہرحال دونوں بھی اپنی جگہ صحیح ہیں کیونکہ دونوں جملوں میں یہ بات بھی شامل ہے یعنی وہ تمام صفات شامل ہیں جو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاخلاص میں ذکر کی ہیں. وہ کیا ہے کہ قل هو الله احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ ہی اس نے جنا، ولم یولد، نہ ہی وہ جنا گیا. ولم یکن له کفوا احد، اس کے ہمسر یا اس کے برابر کوئی نہیں. پانچویں صفت ہے. اس کے بعد آج کی جو عبارت ہے وہ یوں ہے کہ وما وصف به نفسه في اعظم آیة في كتاب الله، وما وصف به نفسه في اعظم آیة في كتاب الله، یعنی وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في اعظم آیة في كتاب الله. یہ ہے کہ اس جملے میں یعنی اوپر دو جملے میں نے ذکر کی کہ دونوں جملوں میں سے کوئی ایک جملہ ہو سکتا ہے، تو ان دو جملوں میں جس طرح سورۃ الاخلاص میں ذکر کی گئی صفات شامل ہیں یا داخل ہیں، اسی طرح آیت الکرسی میں بھی جن اسماء و صفات کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وہ بھی اس جملے میں شامل ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات میں نفی اور اثبات کو داخل کیا، یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں
اللہ تعالیٰ نے نفی اور اس بات کو جمع کر دیا ہے. یا تو اس جملے میں آیت الکرسی میں موجود تمام اسماء و صفات داخل ہیں، یا پھر اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے انہی اسماء و صفات کو مانتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے خود اپنے ذات کے ساتھ متصف کیے ہیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. تو اس جملے میں یہ تمام صفات بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت الکرسی میں ذکر کی. یہی وما وصف آج کی عبارت ہے، آج کی عبارت کہ وما وصف به نفسه في اعظم آیت فی کتاب اللہ حیث یقول اللہ تعالیٰ جیسا کہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ آیت الکرسی ہے. ماشاءاللہ ہم تمام کو یہ آیت یاد رہتی ہے. اس آیت کے سلسلے میں بہت سارے حدیثیں وارد ہیں جن میں سے کچھ صحیح ہیں اور بہت ساری ضعیف، جھوٹی اور من گھڑت روایتیں ہیں. جو صحیح ہے ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب جن کا لقب تھا ابو المنذر، یہ لقب تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا ابا المنذر ای آیت اعظم ای آیت فی کتاب اللہ اعظم ای آیت فی کتاب اللہ اعظم. یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب جن کی کنیت تھی ابو المنذر. یہ سوال کرنے کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ و رسول اعلم، کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ یا ابا المنذر ای آیت فی کتاب اللہ اعظم، کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو پھر سے ابو المنذر یعنی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ و رسول اعلم. پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں یا ابا المنذر ای آیت فی کتاب اللہ اعظم، کہ سب سے عظیم آیت اللہ کی کتاب میں کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار سوال کے تکرار پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جاننا چاہتے ہیں جو اللہ نے مجھے دیا ہے، جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے، شاید وہ اللہ کے رسول جاننا چاہتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو المنذر یعنی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کہ اس جواب کو سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں لیہنک العلم ابا المنذر، کہتے ہیں کہ اے ابو المنذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، تمہیں یہ علم مبارک ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مبارکبادی دی. ایک روایت یہ ہے. ایک اور روایت میں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو المنذر کے جواب پر ابو المنذر کے سینے پر ہاتھ مارا اور مبارکبادی دی اور اس کے بعد کہا کہ والذی نفسی بیدی ان لہا لسانا وشفتین، کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کو اللہ رب العالمین ایک زبان اور دو ہونٹ دیں گے تقدس الملک عند ساق العرش. یہ آیت کریمہ، یہ عظیم آیت اللہ رب العالمین کے عرش کے پائے کے پاس اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کر رہی ہوگی. یہ عظیم آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اعظم آیت فی کتاب اللہ. سب سے پہلے ہم اس حدیث پر ذرا غور کرتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے صحابہ کرام سے جب کسی بات کو پہنچانا ہوتا
اور جب کسی بات کا علم دینا ہوتا تو آپ سوال کرتے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامع کے اندر یا طالب علم کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے اور ایک حرص پیدا ہوتی ہے، ایک طمع اس کے اندر آتی ہے، ایک رغبت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا، پتہ نہیں کیا اس کا جواب ہوگا، اس کا آنسر کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب رہا ہے تعلیم کا، تربیت کا. اچھا، اس کے بعد صحابہ کا ادب دیکھیے. صحابہ کا ادب بحیثیت استاد میرے لیے یہ سبق ہے اس کے اندر، اور بحیثیت طالب علم آپ سب کے لیے سبق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ سے پوچھتے تو صحابہ کا ادب یہ ہوتا کہ وہ فوراً سے جو بھی دماغ میں آتا نہیں کہہ دیتے، وہ کہتے کہ اللہ و رسول اعلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو پھیر دیتے. اس شوق میں، اس طرف میں، یا یہ سوچ کر کہ ہمیں تو کچھ معلوم ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاید اس کا مطلب، اس کا مفہوم یا اس کا جواب کچھ اور ہوگا، وہ ہمیں مل جائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول کو پتا ہے. یہ ادب تھا ان کا، یہ ادب تھا ان کا کہ وہ اس طرح کہتے تھے، اور ان کا شوق، حصول علم کا شوق بھی اس سے واضح ہوتا ہے. اس کے علاوہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار سوال کو مکرر یعنی تکرار کرنے کے بعد یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید جو میرے پاس ہے وہ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی بن کعب نے آخر کہہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مبارکبادی دی. محدثین لکھتے ہیں شرح کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی علم، دینی تعلیم یا قرآن کے علم کی تکریم کی ہے، تبجیل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ کہہ کر کہ اے ابو المنذر مبارک ہو تمہیں یہ علم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین علم یا قرآن کے علم کے ایک مقام کو یہاں پر ذکر کر دیا اور کہا کہ یہ علم بابرکت علم ہے، یہ علم والے مبارک ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ علم بابرکت علم ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکبادی دی، دعا دی برکت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد کہا کہ اے ابو المنذر قیامت کے دن اس عظیم آیت کو اللہ رب العالمین ایک زبان اور توحید دیں گے جس سے وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے پائے کے پاس وہ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کر رہے ہوگی. یہ تو حدیث تھی. اس طرح کے نہیں، اور اس صورت کی عفواً اس عظیم آیت کی فضیلت میں بہت ساری من گھڑت جھوٹی اور پتہ نہیں کیسی حدیثیں اور واقعات لوگ یہاں پر ذکر کرتے ہیں. اور دوسری معروف حدیث ہے جو ہم بارہا سن چکے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ جو بیت المال کا انہیں ذمہ دار بنایا گیا تھا تو رات میں چوری کرنے کے لیے آتا ہے. معروف حدیثیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو آخر کار وہ کہہ کر جاتا ہے کہ اگر میں تمہیں ایک چیز بتاؤں یا سکھاؤں تو تم مجھے چھوڑ دو گے، اور میں دوبارہ اگر تم پڑھو گے تو میں نہیں آؤں گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حصول علم کے شوق میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے سکھا دو اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا. پھر وہ یہ شیطان تھا اور وہ یہ کہہ کے سکھا کر جاتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھو، میں نہیں آؤں گا. صبح ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا کہا تمہارا ساتھی آیا تھا آج بھی؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول آیا تھا اور اس نے یہ بات کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدق وہو کذوب، اس نے سچ کہا حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے. تو وہ اس میں بھی آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کی فضیلت ہے، وہ بھی صحیح اور اتھینٹک روایت ہے. تو اس طرح کی اور بھی کچھ باب روایتیں ہیں، لیکن زیادہ روایتیں آیت الکرسی کے سلسلے میں جو بیان کی جاتی ہیں وہ من گھڑت اور جھوٹی اور موضوع روایات ہیں. اس حدیث سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ قرآن کی آیتوں میں تفاضل ہے. قرآن کی آیتوں میں یعنی ایک دوسرے سے قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں سے افضل ہیں. جیسا کہ دلیل کے طور پر پچھلا درس ہی ہمارا دلیل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے متعلق کہا کہ سورۃ الاخلاص قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے. قرآن کے تعدیل ثلث القرآن کہا، تو اس سے معلوم ہوا کہ سورتیں بھی ایک دوسرے سے افضل ہیں. قرآن کے اندر تفاضل ہے، ایک دوسرے سے افضل ہیں. اسی طرح قرآن کی آیتوں میں بھی یہ چیز ہے، قرآن کی آیتوں میں بھی تفاضل ہے، یعنی افضل ایک دوسرے سے قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں سے زیادہ افضل ہیں.
اور سبحان اللہ عجیب سی بات ہے کہ قرآن کی واقعی بعض آیتیں عجیب و غریب، بعض آیتیں ایسی عجیب تاثیر رکھتی ہیں بنسبت ان آیتوں کے جن کو پڑھتے ہیں تو انسان اتنا متاثر نہیں ہوتا یا ان میں وہ تاثیر نہیں ہوتی ہے نا. چاہے وہ آیتیں مؤثر جو آیت ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن عجیب و غریب اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے. اس کے اندر وہ سن کر، وہ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اہل ایمان ہو تو ان میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے. والذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے. جبکہ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد یہ کیفیت نہیں طاری ہوتی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، اگر کسی کے سامنے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، معروف آیتیں ہیں، ترجمہ بھی آسان ہے، آپ سب جانتے ہیں. اس آیت کی جو تاثیر ہے، حالانکہ چھوٹی آیتیں ہیں، اس آیت کے مقابلے میں جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں آیت المدائنہ، ساری آیت پر قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے جس میں قرض کے لین دین کے جو احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ کیفیت آیت کے پڑھنے پر نہیں طاری ہوتی ہے. تو اس طرح قرآن کی بعض صورتوں میں وہ تاثیر، بعض آیتوں میں وہ تاثیر. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن خود اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تفاضل یعنی رکھا، ایک دوسرے سے قرآن کی وہ آیتیں افضل ہیں. چلیے، مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے جن اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے وہ بھی اسماء و صفات اسی جملے میں داخل ہیں جس جملے کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات میں نفی اور اثبات کو جمع کر دیا ہے. اس جملے میں آیت الکرسی میں ذکر کی گئی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات بھی داخل ہیں. آئیے آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ. حیث یقول اللہ لا الہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود یعنی سچا اور حقیقی معبود سوائے اس کے، یعنی اس اللہ کے. لا الہ الا اللہ، اللہ وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے. اللہ رب العالمین کا یہ ذاتی نام ہے، اور ایسا نام ہے کہ یہ نام کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. اس کی شرح شاید میں پچھلی کلاسوں میں کر چکا ہوں کہ اللہ اصل میں تھا الالہ، اللہ تھا اصل میں الالہ، لیکن کثرتی استعمال کی وجہ سے الہ والا جو ای ہے وہ حمزہ وہ حذف کر دیا گیا. عربی میں اس طرح کے بہت سارے کلمات ہیں جو کثرتی استعمال سے ان کا حمزہ حذف کر دیا جاتا ہے. تو ویسے یہاں بھی وہ الالہ تھا تو حمزے کو نکال دیا گیا تو وہ اللہ بن گیا. تو اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حقیقی سچا معبود سوائے اللہ رب العالمین. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے چھوٹے سے حصے میں اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ہما قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی زیبا ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں. ہر طرح کی عبادت وہ اللہ رب العالمین کے لیے. اس بات کا اعلان اللہ رب العالمین نے کہا. اور یہاں پر لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، شارحین کہتے ہیں کہ حصر کا اس سے مضبوط طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا. نفی اور اثبات میں نفی اور اثبات کا طریقہ اس سے مضبوط نہیں ہو سکتا کہ اتنے چھوٹے سے جملے میں اللہ رب العالمین نے نفی بھی کر دی ہے اور اللہ رب العالمین نے اثبات بھی کر دیا ہے. نفی کا مطلب سب سے پہلے کہا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی سچا معبود. تو سب سے پہلے تمام معبودان باطلہ کی نفی کی اللہ رب العالمین. اس کے بعد کا اللہ ثابت کیا کہ وہ ایک ہی ہے جو سچا اور حقیقی معبود ہے، وہ اللہ اکیلا ہے
جو سچا اور حقیقی معبود ہے. تو اس چھوٹے سے حصے میں اللہ رب العالمین نے نفی اور اس بات کا وہ اسلوب استعمال کیا ہے کہ اس سے مضبوط اسلوب کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اللہ لا الہ الا ہو. کیوں اللہ رب العالمین حقیقی معبود ہے؟ کیوں تمام قسم کی عبادتیں اسی کے لیے ہیں؟ کیوں؟ کیا چیز ہے اس میں؟ کیا صفات ہے اس کی اللہ رب العالمین کی کہ آخر ہم قسم کی عبادتوں کا وہی حقدار ہے، وہی مستحق ہے، وہی لائق ہے؟ آخر کیوں؟ جواب الحی القیوم، کیونکہ اللہ الحی ہے. الحی ہے، الحی ذو الحیات، ذو الحیات الکاملہ. اللہ رب العالمین الحی ہے، الحی ذو الحیات الکاملہ، مکمل زندگی والا ہے. اللہ رب العالمین مکمل زندگی والا ہے. مطلب یہ ہے مکمل زندگی والا کہ تمام صفات کاملہ الحی اس صفت کے اندر شامل ہے، کیونکہ جو ذات مکمل حیات والی ہو تمام صفات کاملہ اس ذات کے اندر ضرور ہوتے ہیں. تو کہا الحی یعنی ذو الحیات الکاملہ تھی. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ حی ہے کہ جس کے اندر مکمل حیات ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تمام قسم کے صفات کمال یا صفات علیہ اللہ رب العالمین کی ذات میں. اور ایسا حی ہے کہ جس کو نہ عدم تھا، اور ایسا حی ہے اللہ رب العالمین جس کو نہ زوال ہو. بات واضح ہو رہی. اللہ رب العالمین ذو الحیات کاملہ کا مفہوم بتا رہا ہوں میں، یا اس کی شرح یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو نہ عدم تھا، عدم مطلب ہے کہ اللہ ازل سے ہے اور ہمیشہ ہے، نہ اس کو عدم تھا اور نہ ہی اس کے لیے زوال ہے. یہ مطلب ہے الحی. الحی یہ اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے ایک اسم ہے. لیکن انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ انعام کی آیت نمبر 95 میں کہا کہ یخرج الحی من المیت، کہ اللہ رب العالمین حی کو نکالتا ہے میت سے. یعنی حی کا مطلب زندہ، زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے. تو اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب مخلوق کے لیے حی کہا ہے، مخلوق کے لیے کہا کہ وہ بھی حی ہے. لیکن کیا اللہ رب العالمین جس طرح حی ہے اس طرح انسان حی ہے؟ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں قیاس اولویہ، قیاس اولویہ کہ انسان کے اندر زندگی کا ہونا یہ انسان کے کمال کی دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب مخلوق کے اندر زندگی ہونا یا مخلوق کے اندر حیات کا ہونا یا اس کے کمال کی دلیل ہے، تو بدرجہ اولا اللہ رب العالمین جو کہ ذو الحیات الکاملہ ہے، تو اس کے اندر اس کا کمال، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے صفات کمال میں سے ضروری ہے کہ وہ حی ہے. شاید بات واضح ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا دوسری صفت. پہلی صفت الحی، اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق اس لیے ہے کیونکہ وہ حی ہے، کیونکہ وہ مکمل زندگی مکمل حیات والا ہے. اور دوسری چیز اللہ رب العالمین ہی ہر طرح کی عبادت کا لائق اور مستحق و حقدار ہے اس لیے کہ وہ قیوم ہے. اللہ رب العالمین قیوم ہے. القیوم، قیوم یہ فعول کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. قیوم کی کیا معنی؟ قیوم کے علماء کرام نے 3 معنی ذکر کیے، 3 مطلب بیان کیے. کہ قیوم قائم بنفسہ، قائم بنفسہ کہ اللہ بنفسہ قائم ہے، بذاتہ قائم ہے. اللہ رب العالمین مطلب ہے قائم بنفسہ کا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو قائم ہونے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ قیوم یعنی قائم بنفسہ، وہ بنفسہ قائم ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. نمبر 2 دوسرا مطلب اس کا قائم علی غیرہ، قائم علی غیرہ کہ اللہ رب العالمین دوسروں پر قائم ہے.
قیوم کا مطلب دوسرا کہ اللہ رب العالمین دوسروں پر قائم ہے، نگران ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کون ہے وہ؟ ہمارے تمام اعمال کا نگران ہے، تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمام اعمال کی نگرانی کرتا ہے، ہماری ہر عمل کی نگرانی کون؟ اللہ، وہ اللہ قائم علی غیرہ، تو قائم بنفسہ قائم علی غیرہ۔ اور تیسری بات کہا کہ اللہ رب العالمین قائم ہے اپنی ذات کے ساتھ، یعنی بذات ہی وہ قائم ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمام پر قائم ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے ذریعے قائم ہے، ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کے ذریعے قائم ہے۔ جو ذات بذات ہی قائم ہوتی ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہوتی ہے۔ تو مخلوق کے سلسلے میں کہا کہ مخلوق قائم، کہ مخلوق اللہ رب العالمین قائم به باللہ، المخلوق قائم باللہ، پہلے تو یہ اللہ رب العالمین خود قائم بنفسہ، دوسرا یہ ہے کہ قائم علی غیرہ، اور تیسرا یہ ہے کہ المخلوق قائم باللہ، کہ تمام کی تمام مخلوق اللہ رب العالمین کے ذریعے وہ قائم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جیسے چاہے کرتا ہے، جو چاہے تدبیر کرتا ہے، جو چاہے فیصلے کرتا ہے، جیسے چاہے معاملات فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہے کرتا ہے، فعال لما یرید، یہ ہے القائم، المخلوق قائم باللہ۔ یہ تین مطلب یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، آسمان اور زمین قائم ہے تو اس کے حکم سے، اس کے ذریعے، یعنی اس کے حکم سے قائم ہے آسمان و زمین، کائنات کی ہر چیز اس کے حکم سے قائم ہے۔ تو قیوم کے اندر یہ تینوں باتیں شامل ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان دونوں ناموں کا، ان دونوں اسم کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ یہاں علماء کرام کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابن السنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، امام حاکم نے بھی اپنی صحیح میں اس حدیث کو، اپنے مستدرک میں، صحیح مستدرک میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحی القیوم، یہ دونوں اسم الاعظم ہیں، اسم الاعظم ہیں۔ کیا مطلب ہے اسم الاعظم کا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا دعی اللہ به اجاب، کہ اگر انسان دعا کرنے سے پہلے یا حی یا قیوم، یعنی ان دو اسماء کا واسطہ یا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے اسم الاعظم۔ تو اسم الاعظم سے متعلق ایسی اتھینٹک اور صحیح روایتیں موجود ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کو اللہ ہدایت دے جو ایسے باباؤں شاباؤں کے پاس جاتے ہیں اور وہ لوگ اسم الاعظم کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کو دیتے ہیں اور اپنا بزنس گرم کیے ہوئے ہیں، کیا کیا چیزیں اسم الاعظم کے نام سے لوگ بیچتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہاں پر دیکھیں صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اسم الاعظم کیا ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے اسم الاعظم سے متعلق، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اگر اس کے ذریعے مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی طرح اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم الاعظم کہا ہے۔ تو یہ وہ اذکار ہیں، یہ وہ اسماء ہیں جن کے ذریعے اگر انسان دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے 3 مقامات پر یا حی یا قیوم ان کا، یعنی ان 2 اسموں کا اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر ذکر کیا۔ ایک تو یہاں آیت الکرسی میں، اور دوسرا اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بعد ایک اور جگہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کا ذکر کیا، سورہ طٰہٰ نمبر 111 میں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، سب کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن
کس کے لیے؟ حی اور قیوم، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے۔ بہرحال یہ دو اسماء اللہ رب العالمین کے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے ذات کمال یعنی کمال ذات پر اور کمال سلطان پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ پہلا اسم الحی، یہ اللہ رب العالمین کے مکمل یعنی کیا کہتے ہیں کمال ذاتی پر جو ہے نا دلالت کرتا ہے یہ اسم، اور دوسرا اسم القیوم کہ اللہ رب العالمین قائم ہے، قیوم ہے، یہ اللہ رب العالمین کے کمال سلطنت پر دلالت کرتا ہے یہ اسم۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ رب العالمین، ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے اپنی ذات سے متعلق کہا کہ میں قیوم ہوں، قیوم ہوں، تو قیوم کو اونگ یا نیند آ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا کہ لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اونگ بھی اس کو پکڑتی ہے اور نہ ہی نیند اس کو آتی ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذ، اخذ کے معنی کیا ہے؟ الاخذ کے معنی ہے کہ اخذ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ الامساک بالقہر، یعنی زبردستی پکڑنا، زبردستی پکڑنا۔ انسان جو اونگتا ہے نا وہ چاہ کر نہیں اونگتا ہے۔ غور کیا آپ لوگوں نے؟ غور کریں ابھی بھی اگر اونگ رہے ہیں کوئی بیٹھے کلاس میں، تو انسان چاہ کر نہیں اونگتا ہے، وہ نیند اس کو اونگ اس کو زبردستی پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اونگ پر انسان کو اختیار نہیں ہوتا، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اخذہ کا لفظ استعمال کیا سنتن کے ساتھ، اخذہ کا لفظ استعمال کیا سنتن کے ساتھ، کیونکہ اونگ پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، اونگ آ جاتی ہے۔ یعنی سنتن کسے کہتے ہیں؟ مقدمۃ النوم، نیند آنے سے پہلے انسان جو روح تولتا ہے، ہاں اچھا جھکتے رہتا ہے، گرتے رہتا ہے، تو دیکھ رہے ہیں نا کلاس میں کوئی روم تو نہیں رہے۔ تو لا تأخذ سنة ولا نوم، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اخذا فعل استعمال کیا ہے سنتن کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین القیوم ایسا قیوم ہے کہ جس طرح انسان کو اونگ آتی ہے تو وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، انسان کنٹرول نہیں کر پاتا اور پھر اونگتے رہتا ہے، گرتے رہتا ہے، بہرحال عجیب عجیب حرکتیں اس سے ہوتی رہتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لا ینام، اللہ نہیں سوتا، ایسا نہیں کہا۔ سونے پر انسان کو اختیار ہے، کیا بھی آج میں سو رہا ہوں، میں بھی سونے والا ہوں، مجھے سونا ہے، میں سو جاؤں گا، انسان کو اختیار ہوتا ہے نوم پر، لیکن اونگ پر انسان کو اختیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ ہی نیند، نہ ہی اونگ اس کو پکڑتی ہے اور نہ ہی نیند اس کو آتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ قیوم، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ قیوم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، کہ اللہ رب العالمین سوتا نہیں ہے اور اس کے لیے سونا مناسب بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت نفی ہے۔ دیکھیے لا تأخذ سنة ولا نوم، صفت نفی ہے، ہاں، اور صفت نفی کا مقصد بھی پرانے اسماء کو یاد کریں، میں نے بتایا تھا کہ صفت نفی کا مقصد بھی اثبات کمال ہوتا ہے، اثبات کمال ہوتا ہے کہ انسان یہ کہہ کر کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ اللہ قیوم ہے۔ تو صفت نفی کو ذکر کرنے کا مقصد صفت ثبوت کا اثبات ہے، صفات ثبوتیہ جو ہیں اس کا اثبات ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا لا تأخذ سنة ولا نوم، تو یہ مزید اللہ رب العالمین کے کمال حیات اور کمال قیومیت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے نا نیند کا، اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے۔ سونا یہ صفت نقص ہے نا۔ دیکھیں انسان کے اندر سونا صفت کمال ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صفت نقص بھی ہے۔ انسان اگر چلو سوتا ہے ٹائم پر
سیم ٹائم پر سو رہا ہے ٹائم پر اٹھ رہا ہے تو بولیں گے ہاں بھی صحیح ہے، انسان درست ہے، مناسب ہے۔ اگر انسان ٹائم نہیں ٹیبل نہیں، بیٹھے بیٹھے سو جا رہا ہے، کھڑے کھڑے سو جاتا ہے، چلتے چلتے اونگ رہا ہے، سو رہا ہے، تو بولیں گے بھائی شاید ان کی طبیعت خراب ہے نا۔ تو انسان کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے سونا صفت نقص ہے، صفت نقص ہے، جبکہ انسان کے اندر سونا ٹائم پر ہی صحیح صفت کمال ہے۔ تو بعض مرتبہ مخلوق کی صفات، بعض صفات مخلوق کے لیے کمال ہوتی ہیں، کمال کی دلیل ہوتی ہیں، اور وہی صفات اللہ رب العالمین کے نقص ہوتی ہیں۔ جبکہ بعض صفات، بہت ساری صفات اللہ رب العالمین کے لیے کمال ہے لیکن مخلوق کے لیے نقص ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کبر کے متعلق کہا کہ کبر یہ اللہ رب العالمین کی صفات کمال میں سے ہے، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کبریائی میرے لیے، ہاں کبریائی میرے لیے ہے، تو کبر اللہ کی صفات کمال میں سے۔ لیکن اگر انسان تکبر کرنے لگ جائے تو بولیں گے یہ صفت نقص ہے، یہ انسان جو تکبر کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین، بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سب چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا تاخذ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ رب العالمین کے لیے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ لہو ما فی السماوات، لہو خبر مقدم ہے، خبر مقدم ہے، اور ما سے لے کر ما فی السماوات والارض یہ سارا کا سارا مبتدا مؤخر ہے۔ یہ پچھلے کلاسوں میں بھی آپ لوگوں کے سامنے دہرائی جا چکی ہیں یہ باتیں، یہ قواعد دہرائے جا چکے ہیں۔ اس کا مقصد کہ خبر بعد میں آتی ہے لیکن اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ مبتدا پہلے ہونا چاہیے بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک مقصد اہل لغت ذکر کرتے ہیں کہ اس کا مقصد بھی حصر ہے، حصر ہے۔ حصر کا مطلب یہ کہ بتانا ہے کہ اسی کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہت، آسمانوں زمینوں کی بادشاہت اسی کے لیے۔ آسمان و زمین، اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ رب العالمین نے اپنے اس وسیع ملکیت کا یا اس وسیع بادشاہت کا ذکر کر دیا اللہ رب العالمین نے، چاہے وہ وسیع بادشاہت آسمانوں میں ہو، آسمانوں کی ہو، چاہے آسمانوں میں فرشتے ہوں، جنت ہو، جہنم ہو، اور وہ تمام چیزیں اس کی بادشاہت میں جس کو ہم نہیں جانتے، چاہے وہ ہو، اور الارض کہہ کر اللہ رب العالمین نے زمین کی زمین اور تمام مطلب زمین اور زمین میں موجود تمام مخلوقات اور تمام چیزوں کی بادشاہت کا اللہ نے ذکر کیا کہ سب کے سب بادشاہت میرے لیے، ہر ایک کی مطلب ہر چیز میرے لیے۔ لہو ملک السماوات لہو ملک السماوات وما فی الارض، عفوا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ماں کا ماں، لیکن ماں، یہ ماں جو ہے نا عموم کے لیے آتا ہے۔ ماں کا مطلب جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمینوں میں بھی جو کچھ ہے، سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے السماوات کہا، السماوات، یہ لفظ السماوات بتاتا ہے کہ آسمان ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی تعداد بیان کر دی کہ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، سورہ مومنون کی آیت نمبر 86 ہے۔ کہہ دیجئے کہ کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی تعداد ذکر کر دی، لیکن کیا زمینوں کی تعداد کا بھی اللہ نے ذکر کیا؟ زمینوں کی تعداد کا اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ذکر کیا ہے، صراحتاً نہیں ذکر کیا۔ اشارتاً کہاں ذکر کیا؟ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ رب العالمین اللہ وہی ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا اور انہی کی طرح زمینوں کو، انہی کی طرح زمینوں کو۔ تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اشارتاً یہاں پر ذکر کیا ہے کہ زمینوں کی تعداد بھی 7 ہے، لیکن اس آیت کی مزید وضاحت یا تفسیر کرتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی من اقتطع شبرا من الارض ظلما
طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، کہ جو ایک بالش زمین ظلمن کسی سے لے لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین دنیا میں کتنے یہ ساری چیزیں چل رہے ہیں کہ کسی نے کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیا، کسی نے کسی کی جائیداد کو قبضہ کر لیا، تو سنیں ایک بالش زمین اگر کسی نے کسی ظلمن کسی کی ہڑپ کر لی اور لے لی، تو اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا طوق پہنا کر اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ زمینوں کی تعداد بھی 7 ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ میرے خیال میں اس کے بعد آیت کا کافی حصہ باقی ہے اور ٹائم ہو رہا ہے ہمارا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہیں پہ روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے اور سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ویسے ایمان لانے کے اللہ نے توفیق عطا فرما جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی بات کریں۔ اچھا فون پر، ٹھیک۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ چلیے میرے خیال میں کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ آیت الکرسی کا بقیہ حصہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔